کہ جو ظاہر ہے، اب میں اس کے سوال کو ذرا تھوڑا سا اور خود ہی واضح کر دیتا ہوں، شاید آپ تک ایک تو ان کی آواز نہیں پہنچی، دوسرا میں ان کے سوال کو خود واضح کر دیتا ہوں، بیان بھی کرتا ہوں واضح بھی، کہ مستحب ہے کہ جو امیر المؤمنین کی زیارت کرے تو وادی السلام میں جائے تو وہاں پر جا کر ایک لائن لگا دے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار جب میری موت دنیا کے جس کونے میں بھی ہو میرے روح کو یہاں منتقل کر دیا جائے۔ تو فرما رہے ہیں، اگلا سوال بڑا اچھا ہے کہ کیا ان کے بدن کو بھی وہاں پہنچایا جائے گا؟ حاجی صاحب، اس بدن کو محفوظ رکھنے کے لیے چند اعمال ہیں، اگر آپ اس کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو بدن بھی منتقل ہوگا، روح تو ہوگی، بدن بھی منتقل ہوگا۔ اگر وہ اعمال ہم بجا لائیں تو بدن محفوظ بھی رہے گا، محفوظ رہے گا تو منتقل ہوگا۔ وہ کون سا؟ پہلا عمل، چھوٹا سا عمل، کہ زندگی میں روز جمعہ کا غسل کبھی ترک نہ کرنا۔ اللہ آپ کے بدن کو مٹی پر حرام کر دے گا۔ جب آپ کا بدن ہی محفوظ ہے تو جدھر روح جائے گی ادھر بدن بھی جائے گا، منتقل کیا جائے گا۔ وادی السلام میں جہاں انبیاء مدفون ہیں، میرے امیر مولا کی جوار میں جگہ ہے قبرستان، وہاں جنتیوں کی روح کو وہاں منتقل کیا جاتا ہے۔ لذا کچھ اعمال ہیں اس طرح سے اور بھی کہ اگر آپ فشار قبر سے بچیں گے تو پھر بدن محفوظ رہے گا۔ اچھا، فشار قبر سے بچنے کا کیسے؟ نمبر ایک، جو بندہ فشار قبر آئے گا کس پر؟ جو بندہ پیشاب کی نجاست سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھتا، مثلا پیشاب کر رہے ہیں، چھینٹیں پڑ رہی ہیں، پیر ایسے ہی ہیں، دھوئے نہیں، پیشاب کی نجاست سے، یا جو مجنب ہو گیا ایسے ہی پڑا ہوا ہے، صبح ہوگی تو پھر اٹھوں گا پھر غسل کروں گا، جو اس نجاست سے اپنے آپ کو پاک کر لے بر وقت، فشار قبر سے محفوظ ہو جائے گا۔ نمبر دو، جو غیبت خور نہ ہو، فشار قبر سے محفوظ ہو جائے گا۔ کچھ اور اعمال ہیں، آج ظاہر میں وہ ایک پوری فکر مجھے بیان کرنا پڑے گی۔ اب کے اس سوال کا اجمالی سا جواب ایک تو مثال کے ساتھ یہی ہے کہ انشاءاللہ اگر بدن سلامت ہے تو انشاءاللہ منتقل ہو۔